بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سندباد کی کہانیاں۔ جس زمانہ میں بغداد پر خلیفہ ہارون الرشید کی حکومت تھی، وہاں ایک مزدور رہتا تھا جس کا نام سندباد تھا۔ غریب آدمی تھا اور پھر بال بچوں والا بھی۔ مزدوری کر کے بڑی مشکل سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ عربی میں بوجھ اٹھانے والے کو حمال کہتے ہیں، اس لیے سب لوگ اسے سندباد حمال کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک دن سندباد سر پر بھاری بوجھ اٹھا کر شہر میں چلا جا رہا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ جس جگہ بوجھ پہنچانا تھا وہ ابھی بہت دور تھی۔ پیٹھ چھل ہو کر لکڑی کا تختہ ہو گئی تھی۔ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ سستانے کے لیے کوئی سائے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ ایک طرف جو نظر اٹھائی تو ایک کوچہ دیکھا، صاف ستھرا اور خوش نما۔ راستے پر گلاب کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ سندباد اسی کوچے میں ہو لیا۔ تھوڑی دور آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا عالیشان محل ہے۔ محل کے سامنے جھاڑو دی گئی تھی اور چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ سندباد حمال نے دیکھا کہ محل کے پھاٹک کے پاس ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ وہ وہیں رک گیا، بوجھ سر سے اتار کر نیچے رکھ دیا، پسینہ پونچھا اور چبوترے پر بیٹھ کر سستانے لگا۔ پھاٹک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ محل میں کہیں گیت گائے جا رہے تھے، کہیں باجا بج رہا تھا اور کبوتروں، بلبلوں، فاختاؤں اور چکوروں کی میٹھی میٹھی بولیاں سنائی دے رہی تھی۔ سارے پرندے اپنی اپنی زبان میں چہچہاتے ہوئے خدا کی حمد بیان کر رہے تھے۔ باجو کے سروں، گانوں والوں کی تانوں اور پرندوں کی چہچہوں نے آپس میں گھل مل کر عجب سما باندھا تھا۔ سندباد بے اختیار اٹھ کر محل کے اندر جھانکنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اندر ایک بہت بڑا درجی بنی ہوئی ہے جس کے بیچ میں پھولوں سے بڑا ایک باغیچہ ہے۔ ارد گرد بہت سے نوکر چاکر کھڑے ہیں۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی جلیل القدر بادشاہ کا دربار ہے۔ بہت سے خادم نفیس پوشاکیں پہنے گھوم رہے تھے۔ ہر طرف رونق اور چہل پہل تھی۔ باورچی خانے کی طرف سے عمدہ عمدہ کھانوں اور شربتوں کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ سندباد حمال کے منہ میں پانی بھر آیا۔ دل میں کہنے لگا تو یہاں کوئی شادی بیاہ ہے یا کسی بڑی ضیافت کا سامان۔ میٹھے بیٹھے بیٹھے اس کے جی میں آئی کہ اس مکان کے مالک کا نام دریافت کر لوں۔ اس نے ایک خادم سے پوچھا، کیوں بھائی، اس مکان کا مالک کون ہے؟ خادم نے حمال کی طرف تعجب سے دیکھا اور بولا، تم بغداد کے رہنے والے ہو اور اتنا بھی نہیں جانتے کہ سندباد جہازی کا گھر ہے؟ حمال نے کہا، میں نے تو یہ نام کبھی نہیں سنا۔ یہ جہازی صاحب کام کیا کرتے ہیں؟ خادم نے پھر اسے آہستہ سے جواب دیا، ان کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نے انہیں لاکھوں کروڑوں عطا کیے ہیں۔ حمال یہ حال سن کر بہت حیران ہوا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر ایک آہ بھری اور بڑی حسرت سے بولا، واہ میرے مولا، تیری شان نرالی ہے۔ ہم دونوں کا نام سندباد ہے۔ اس سندباد کو تو نے اتنا دے دیا کہ آج عیش کر رہا ہے، اور غریب سندباد کی یہ حالت بنا رکھی ہے کہ جو کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ اس کا رتبہ اتنا بڑھا دیا، اور مجھ سے ایسا کیا قصور ہوا کہ اتنا بد نصیب اور ذلیل ہوں؟ اس نے یہ باتیں بلند آواز میں کہیں اور پھر سر جھکا کر اپنی بدقسمتی پر افسوس کرنے لگا۔ پھر اسے خود خیال آیا، ایک بار پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، پاک ہے تو اے میرے پاک پروردگار، اے خالق،
تو जिसे चाहता है बेपूछे रोजी देता है। खुदाबंद मैं तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता और सारे ऐबों से तौबा करता हूँ। ऐ परवरदिगार, तेरे हुक्म और तेरी कुदरत पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। तेरी कार्रवाइयों की कोई बाज पर्स नहीं। तू हर चीज़ पर कादिर है। तू पाक है। जिसे चाहता है तू अमीर बना देता है और जिसे चाहता है गरीब कर देता है। तू जिसे चाहता है जिल्लत में गिरफ्तार करता है। अगर कोई इबादत के काबिल हो सकता है तो वो तो तू ही। तेरी शान कैसी बड़ी और तेरी कुदरत कैसे कुव्वी है और तेरी तदबीरें कैसी उम्दा हैं। तू अपने बंदों में से जिसे चाहता है नेमतें देता है। तूने अपने मखलूक के लिए जो चाहा हुक्म दे दिया और इनकी किस्मत में लिख दिया। इनमें थके हारे भी हैं और आराम करने वाले भी। इनमें खुशकिस्मत भी हैं और वो भी जो मेरी तरह इंतकाई तकलीफ और मुसीबत के आलम में गुजर बसर करते हैं। वो इसी हाल में था कि महल के अंदर से खिदमतगार निकला और सिंदबाद जमाल को कहने लगा, आपको हमारे आका ने याद किया है। सिंदबाद हमाल घड़ गया कि शायद मेरी बेवकूफ़ी की बातें किसी ने सुन ली हैं और अब मुझे सज़ा देने के लिए बुलाया जा रहा है। इसने जान छुड़ाने के लिए कहा, भाई मेरा सामान रास्ते में पड़ा है, बहुत जल्दी पहुंचाना है, इसे यहाँ छोड़कर अंदर कैसे जाऊं? खिदमतगार ने कहा, आप कोई फिक्र ना करें, जहाँ आप कहेंगे खादिम आपका सामान पहुंचा आएंगे। सिंदबाद हमाल मजबूर होकर खिदमतगार के साथ हो लिया। वो इसे एक बहुत बड़े सजे हुए दलान में ले गया।